الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرداد رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ اما قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات کے لیے لا تعداد انگن بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشاں امام الاولین والآخرین، پوری کائنات دے سردار اور امام، مومنہ دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے لیے خاص اللہ رب العالمین دا بے حد احسان ہے کہ جس خالق مالک نے جمعۃ المبارک دی اے عظیم کڑی ساڈے نصیب اندر فرمائی۔ اللہ تعالی نے اس کائنات نو پیدا کیتا ہے، پیدا کرن تو بعد کائنات دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء دا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ لوگاں دی اصلاح ہو جائے۔ کسے نو ایک علاقے دا نبی بنایا گیا اور کسی نو ایک پنڈ وال اور کئی نبی ایک ایک پنڈ وال بھیجے گئے اور سب تو آخر تے امام الانبیاء نو خاتم النبیین پیغمبر بنا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھیجے۔
اور میرے پاک پیغمبر دی آمد تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفہ کم و بیش نازل فرمایا اور 3 کتاباں تورات، انجیل اور زبور نو نازل فرمایا، اور پھر آخری کتاب قرآن مجید نو رب نے اے شرف عطا فرمایا کہ اے امام الانبیاء نو دے کر کے تیری اور میری ہدایت واسطے اس کتاب نو کافی بنا کر کے، مکمل بنا کر کے اس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اس نو نازل کیتا ہے۔ ایک کتاب ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ پوری روح انسانیت دے اوپر پوری دنیا دیاں کتاباں کٹھیاں کر لیا جان، ایدہ پوری کتاب دا مقابلہ تے دور دی بات ہے، 10 سورتاں دا مقابلہ دور دی بات ہے، کوئی مائدہ نال سورۃ الکوثر کلی دا ہی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی شان والی، عظمت والی اس کتاب نو رب نے شان اور مقام دیتا ہے، اور پھر خوش نصیب او لوگ نے جنہ دے سینے قرآن دے نور نل منور ہو جان، اور او اولاداں او ماپے بڑے خوش نصیب نے جنہ دیاں اولاداں دے سینے اس قرآن دے نور نل منور اور معطر ہو جان۔ یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب نو اتنی شان اور مقام اور رفعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور لوگوں، اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے، اس دے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس دے اندر کوئی کسی قسم دا شک موجود نہیں، ھدی للمتقین۔ اور ایک کتاب ہدایت دا سر چشمہ بن کے آئی، جنہاں نے اس کتاب نو سمجھے، اس کتاب نو سنے، اس کتاب نو پڑھے، اس کتاب تے غور کیتے، تو رب نے انہاں دی زندگی نو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ آئے جنہاں نے اس قرآن کو لوگاں نو روکے، آپ بھی رکے، لوگاں نو بھی روکے کہ قرآن نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تھوڑے کول اتنے علم دا ہونا ضروری ہے، 14 علم ہون گے تو قرآن پڑھنا ورنہ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔
نہیں دوستا، ایک قرآن تے بڑی اہم کتاب ہے۔ کتنی بڑی اہم؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان بیان کر دینے۔ اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگو تھوڑے وچوں بہترین انسان کڑے نے؟ جڑے قرآن نو پڑھنے والے اور قرآن نو پڑھانے والے۔ آؤ ایک کام کتنا بڑا اہم کام ہے، اس کام دے بارے غور کرنا کہ کتنا بڑا اہم کام ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں ایک قرآن دا پیغام سنے، میرے پاک پیغمبر دا فرمان سنے، تو قرآن پڑھن والے بھی بہترین لوگ، قرآن پڑھان والے بھی بہترین لوگ، حضرت عثمان دا دور لے کے اور حجاج بن یوسف دا دور، او اتنا بڑا فاصلہ، یعنی عثمان غنی دا دور اور پھر اس دور تو لے کے حجاج بن یوسف دے دور تکر 50 سال بندے نے کم و بیش ایک حدیث سنی اللہ دے قرآن دی عظمت اور شان اور مقام واسطے، تو کتنا دیر مصلی تے بیٹھ کر کے اللہ دا قرآن پڑھایا ہے؟ 50 سال۔ کتنی دیر؟ 50 سال۔ 50 سال دا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں۔ 50 سال دا عرصہ صرف ایک پیغام میں پیغمبر سنے اور اس حدیث نو اپنے ذہن نشین کیتا ہے اور اس تے عمل کر کے انج دکھایا کہ 50 سال دا عرصہ مصلی تے بیٹھ کر کے اللہ دے قرآن دی تعلیم نو عام کیتا ہے۔ اور جس بندے نے 50 سال دا عرصہ اللہ دے قرآن دی تعلیم نو عام کیتا ہوئے، او دے شگرد کتنے ہون گے، اگو اونا دے شگرد کتنے ہون گے، اگو اونا دے شگرد، کیا اے سلسلہ قیامت تک ختم ہو سکدا؟ جنہیں 50 سال قرآن پڑھا ہے، آج تو بیٹے نو قرآن دی تعلیم دے دیتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، 100 بچے نو یا 50 بچے نو قرآن دی تعلیم دے دیتا ہے، انہیں 50 بچے نے 10 بھی اگے پڑھان، اونا وچوں کتنے قاری، کتنے عالم ربانی، کتنے اللہ دے دین دے مبلغ پیدا ہوں گے۔ تیرا ایک بچہ وقف کرن دے نال 10 رب دے قرآن دی کتنی بڑی آبیاری ہوئے گی، اور رب تیرے کتنے درجے بلند کرے گا۔ اس واسطے غور کر۔ اور اے سلسلہ رمضان المبارک تو بعد نا مدارس دے اندر داخلیاں دا بھی شروع ہو جاندہ ہے۔ آؤ لوگو اپنے بیٹیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اللہ دے دین واسطے وقف کرو۔ آؤ اس موقع تو فائدہ اٹھا کے اللہ دا دین او فری پڑھایا جا رہے ہے، اللہ دے دین وال راغب ہو جاؤ، اللہ دے قرآن وال راغب ہو جاؤ۔ اس واسطے غور کیجئے، غور۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور لوگو تھوڑے وچوں بہترین بندہ
اوے جڑا قرآن نو پڑھنے والا اور قرآن نو پڑھانے والا حضرت عاصم بیان کر دینے وَأَخَذَا بِيَدِي کہ میرے ہاتھ پکڑ کے مصعب نے رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتا ہے فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِ هَذَا أُقْرِئُ کہ اتھے بیٹھ جا تے اللہ دے قرآن نو پڑھانا شروع کر دے اللہ دے قرآن نل اتنی محبت ہے اللہ دے قرآن نل اتنا شوق اور جذبہ اور ولولہ ہے کہ اللہ دا قرآن پڑھان والے اور صحابی میرے پاک پیغمبر دے جان نثار صحابہ جنہاں نے قرآن سمجھے تے قرآن انج سمجھے انج محبت نل پڑھے قرآن اللہ نے اسمان تو انہوں دا نام لے کے فرمایا اے میرے پیارے حبیب پیغمبر ابی کو لو قرآن سنو سورۃ البینہ سنو ابی بن کعب بہت بڑے قاری نے ابی بن کعب نو آمنہ دلال فرماندے نے ابی سورۃ البینہ سناؤ ابی بن کعب فرماندے نے اللہ دے حبیب قرآن تے تھوڑے تے نازل ہوئے تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ میں سناواں آپ فرماندے نے ہاں ہاں اے ابی اسمان تو رب نے تیرا نام لے کے فرمایا کہ ابی کو سورۃ البینہ سنو نام اللہ دے پیارے حبیب نے جدوں اے الفاظ کہنے ابی دی اکھاں برس پیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا اللہ نے ایک قرآن دی برکت ویکھ کے قرآن والے دی کتنی شان ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رو پہ آنسو آ گئے کہ اللہ نو میری ایک قرآن نال والی محبت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اسمان تو میرا نام ہی لے لیا اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ سلم دے جان نثار صحابہ جڑے نے او قرآن نل او پیار کرنے والے قرآن دی عظمت نو سمجھنے والے او قرآن ایسا کلام ہے اے قرآن ایسی عزت والی کتاب ہے جنہاں نے اس قرآن نل وابستہ ہو گئے اپنیاں اولاداں نو وابستہ کیتا ہے رب نے دنیا درویزتہ بنا دیتیاں نے اور کل قیامت نو بھی رب انہاں دے درجات تو بلند رکھے گا مقام بلند کر دیتا ہے آج ماپے سوچ دینے باپ سوچ دے کہ یار باپ نو ہے ضرورت بچہ ایک ہی ہے یا دو نے اور چاندہ تے اپنے کاروبار اندر شریک کر لیندہ لیکن باپ چاندہ نہیں باپ آندہ ہے اور سکی مسی کھا کے گزارا کر لمانگا لیکن میرا ارادہ ہے میرے مرن تو بعد میرا بیٹا مصدق رسول تے کھڑا ہوئے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتہ جاری ہون الرحمن کتے سورت رحمان پڑھی جا رہے ہوئے کتے یاسین والقرآن الحکیم کتے تبارک اللذی بیدہ الملک میں اوکی سوکی گزارا کر کے اوکھا سوکھا ٹیم ٹپا لمانگا اپنے بیٹے نو تیاری تے بھی نہیں لا رہا اللہ دے قرآن واسطے وقف کر دیندہ ہے تو رب نے اے دیاں شانہ کتنیاں بنائیاں نے او ماں پیانو شانہ رب نے کتنیاں دیتیاں نے آغور کر او اہل قرآن دا مقام کتنا بنایا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اندر اے بات موجود ہے آمنہ دلال فرماندے نے الماہر مع السفرت الکرام البررا اے جڑا حافظ قرآن ہے اے بچہ کاری قرآن ہے اے قرآن دا ماہر بن گیا ہے قرآن پڑھان والا بن گیا ہے انہوں رب کلنوں انی عزت دے گا
اللہ دے مقرب فرشتے جتھے ہون گے اونا دا ساتھ انہوں مل جائے گا. کنوں؟ قاری قرآن نو، عالم دین نو، ماہر قرآن نو. اور قرآن پڑھ دیاں 5-7 سال لگ جان اور پھر پڑھا دیاں زندگی لگ جائے. 10 تیرے بیٹے دے 40 سال 20 سال 50 سال اور بڑھاپے دی عمر تکر قرآن پڑھا دیاں گزر جان. رب تیرے درجے کنے بلند کرے گا. انہوں تے رب نے جو اعزاز دینا ہی ہے او تے ملنا ہے. غور کر، غور ذرا سمجھن دی کوشش کر کہ اللہ تعالیٰ نے اے حافظ قرآن، قاری قرآن اے دی عزت کرن والے دی کنی عزت بنائی ہے. آج معاشرے چویکھئے کوئی حافظ قرآن دار ہے، کوئی بچہ حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے. تسی اس دی عزت کر رہے ہو نا تو تسی حقیقت دے اندر او دا جسم، او دا وجود انہوں نہیں ویکھ رہے. تسی کیوں عزت کر رہے ہو؟ او وجہ کی ہے؟ آؤ حدیث تو پتہ چل رہا ہے کہ تسی اگر ان دا احترام کر رہے ہو تو تسی کن دا احترام کیتا ہے؟ حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن دی تسی عزت کر رہے ہو تے تسی حقیقت دے اندر کن دی عزت کر رہے ہو؟ اے بھی سمجھو کہ ہے معاملہ کیے. حدیث وچو سمجھو ذرا. آؤ غور کرو. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، سنن ابی داؤد دے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو حسن درجے دی قرار دیتا ہے. آؤ غور کرو. اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر فرماندے نے، ان من اجلال اکرام ذی شیبت المسلمین. اور لوگو تھوڑے وچوں کوئی بندہ او بڑھاپے دی دلیز تے پہنچ گیا ہے، بڑھاپے دی دلیز تے پہنچ گیا ہے، وال سفید ہو گئے نے، بابا بڑھا ہو گیا ہے. ہن او جیدیاں بھی گلاں کردا ہے. ہن تو احترام کر رہے ہیں او دا، اس بزرگ دا، سفید والا والے دا. تو دوستو او انسان انجیے جویں اللہ دا احترام کر رہے ہیں. وہ کن دا احترام کر رہے ہیں؟ اسی تے معاشرہ او بزرگانو او ٹچکراں کردہ ہے، او گلاں لا کے کردہ ہے. او ویکھدا بھی نہیں کہ وال سفید ہو گئے نے. اور جدے وال سفید ہو جان اندہ حیات عرش والا خدا بھی اے بابا بڑھا ہو گیا ہے، اندہ احترام کرن والا بندہ انجیے جویں او رب دا احترام کر رہے ہے. اور وَإِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور ایسا حکمران بندہ ہے جڑا عدل و انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والے حکمران دا بھی احترام کرنا. ایویں یہ جویں انسان نے اللہ دا احترام کیتا ہے، عدل و انصاف کرنے والا حکمران. اور تیسرا بندہ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، او بندہ جنہوں رب نے قرآن دی دولت دے دیتی ہے، قرآن دی دولت دیتی ہے. او قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ دے دین نال وابستہ ہے، اور تو او دا احترام کیتا ہے. او یار تو حقیقت دے اندر او دا ہی نہیں بلکہ تو عرش والے دی ذات دا احترام کیتا ہے. انہوں رب نے مقام دیتا ہے تے قرآن نال وابستہ ہون نال دیتا ہے. اس واسطے غور کر، غور
اگر تو کسے عالم دین دا احترام کر رہے ہیں تو حقیقت دے اندر اے غور کرتے سمجھ لے کہ تو اللہ دا احترام کر رہے ہیں، اللہ دا بدلہ تینوں ضرور دیں گے۔ اس واسطے غور کر، غور، اے دن، اے ایام، اے موقع تو فائدہ اٹھان دے، اپنی بچی، اپنا بچہ اور دینی مدارس ذمے اور دین نال وابستہ کر دے، رب اس تو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں آج پوچھو نا یار بچے نو دین پڑھا لو، اگو پتہ کی جواب ملتا ہے؟ مولوی بنا کے بچہ بھوکا مارنا ہے۔ اگو کی کہندا ہے؟ مولوی بنا کے بچہ، ذرا سمجھن دی کوشش کرے جے میں گل سمجھانا چاہنا۔ قاری صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، مولوی بنا کے اسی بچہ بھوکا مارنا ہے، ایک پاسے اے کہندا ہے، دوجے پاسے آندا ہے مولوی کھاندے ہی بڑا نے، مولوی کھاندے ہی بڑا نے۔ ادھر آندا ہے کہ دین والے پاس تے لایا تے بچہ بھوکا مر جائے گا، تے دوجے پاسے آندا ہے مولوی بن جائے تے آندا ہے مولوی کھاندے ہی بڑا نے۔ اللہ اکبر۔ او اے رزق دا مالک کون ہے؟ مولویت تے تو غور کریں، روزانہ دیاں 5-5 6-6 تقریراں اور ایک تقریر دا 30 ہزار، دس او بچہ بھوکا مرے گا کیوں جی؟ اور دین نہ لگایا، رب نے رزق دا وعدہ او پہلے ہی کر دیتا ہے، او تے 4 مہینے ماں دے پیٹ سی رزق دا وعدہ ادو دا ہو چکے۔ اے سمجھ، غور کر، اے شیطان دے داؤ نے ہاں اپ ٹو ڈیٹ بنائی جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی سکالر، بڑا اچھا عہدہ، ادھروں ساری ڈگریاں لیندہ اجی ڈگری سب تو اعلیٰ ڈگری آنا لیے تو بچہ او اللہ دے حوالے ہو چکے ہے، ہون سندہ چکی پھردہ ہے، ڈگریاں چکی پھردہ ہے۔ کی ہویا ہے؟ میری ساری پونجی لگ گئی، ڈاکٹر پڑھان دیاں اور او کچھ بھی نہ ہاتھ آیا۔ تو دوستو ادھر اللہ دے دین نال وابستہ ہو جائے۔ حدیث پاک اندر اے بات موجود ہے، تھاڑے اور میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے، اللہ تعالیٰ ایک بندہ فوت ہو گئے، بندہ بھی نیک ہے، اور جدوں فوت ہوئے اجی بچے چھوٹے نے، اور ہون وہ بچے سنبھل کے مسجد اندر آئے نے، انہوں نے اپنے باپ واسطے استغفار کی دیئے، یا اللہ دا کلام پڑھے تو رب نے ان دا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اے پوچھ دے اللہ میرا درجہ تھلے اے اچھا درجہ کیوں مل گیا ہے؟ کی جواب مل رہا ہے؟ جواب تے غور کرو، جواب تے حدیث پاک اس جواب موجود ہے، جواب اگوے مل رہا ہے، بے استغفاریم والدکا لکا، تو آگئے تیرے بچے نے آج تیرے واسطے استغفار کیتا ہے، تے رب نے تیرا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اگر بالفرض بچہ قاری قرآن بن جائے، ہر نماز تو بعد استغفار کرے اور چلدیاں پھردیاں استغفار کرے، تو رب درجے کنے بلند کرے گا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنا اعزاز دیں گے۔ اس واسطے او انسان غور کر، غور، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض قوم دے لوگ آئے، اللہ دے حبیب ساڑھوں کوئی امام دے دیو، آپ نے فرمایا تھوڑے بچوں کسے نو قرآن یاد ہوئے، تو بڑے بڑے بزرگ کہندے نے نہیں سانو یاد نہیں۔ انہاں دی قوم وچوں ایک 7 سال دا بچہ
اگے ہو کے آندا ہے اللہ دے حبیب مینوں فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، میں فلاں کنویں تے بیٹھدا، او تو قافلے گزر دے، میں انہاں کول سن سن کے یاد کر لیندا۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند صورتاں یاد نے، 7 سال دا بچہ ہے انہاں اس قوم دا امام مقرر کر دیتا ہے۔ تو اج پورا حافظ قرآن بھی بند آئے اون دا احترام نہیں کردا، اور جڑا بچہ قرآن نال وابستہ ہو جائے اون دا احترام نہیں کردا تاکہ وہ دین چھوڑ جائے، دین نال وابستہ ہی نہ ہو۔ اجی چاند صورتاں یاد نے، حتیٰ کہ او بچے دے لباس بھی مکمل نہیں ہیں۔ جماعت ہو رہی ہے، ایک عورت پچھو گزری ہے، اور پورا لباس بھی نہیں، پورا سطر بھی نہیں۔ اس عورت نے بول کے آواز دیتی ہے، اے جماعت والو اپنے امام دا کپڑا تے پورا کرو۔ مطلب کہ ایک قرآن نال عزت ملتی ہے، عمر نال نہیں، عمر دا کوئی تقاضا نہیں۔ آج تو بڑھاپے دی عمر قرآن نال وابستہ ہو جا، اللہ دے دین دا طالب علم بن کے چلا جا۔ جس عمر بھی قرآن نال وابستہ ہو جاؤ گے رب تھوڑیاں عزتاں اور عطا کر دے گا، اضافہ فرما دے گا۔ اس واسطے غور کر، غور اور توجہ کر کہ کتے اے وقت ضائع نہ ہو جائے، اولاد ساری اللہ دے دین تو باغی نہ ہو جائے۔ آپ بھی نہیں پڑھیا اور اولاد نو بھی پڑھان دا کوئی فکر نہیں ہے، اور نہیں دوستان اے بھی نہیں کرنا، اپنی اولاد وچوں وقف کر اللہ دے دین واسطے۔ اگر اللہ دے دین واسطے وقف کرو گے تو پھر کامیابیاں، کامرانیاں مقدر بن جان گیاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی کردے نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بعض قوماں ایسیاں بھی آیاں جنہ قوموں نے قرآن نل اپنے آپنوں ٹیچ کیتا ہے، قرآن نل وابستہ ہوئے نے، رب نے انہوں نے عزتاں دے دیتیاں نے۔ بعض قوماں ایسیاں بھی آیاں جنہ قرآن نو اللہ دی کتاب نو پسے پش ڈال دیتا ہے تو رب نے انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا۔ اس واسطے غور کیجئے، ایو ماپے بڑے خوش نصیب نے جنہ دے اولاد دن بھی رات بھی سفرہ چے، اور او ماواں او دعاواں کر رہی نے کہ اللہ میرا بیٹا صبح بھی سفرہ رات بھی سفرہ اللہ دا دین بیان کرن اندر۔ او کتنی خوش نصیب او ماپے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دیتی، اور کئی ایسے بھی ماپے نے۔ تسی غور کرو جنیاں بیٹیاں دیتیاں نے او بھی ساریاں حافظ قرآن تے قاری قرآن نے، جن نے بیٹے دیتے نے او بھی تمام دے تمام حافظ قرآن نے تے قاری قرآن نے۔ ساڑھے استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ جتنے بیٹے نے او بھی قاری نے، جتنیاں بیٹیاں نے او بھی قاری۔ انہوں نے رزق دی لوڑ نہیں، انہوں نے رب رزق بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں لکھاں دی تعداد اندر شگرد بیرون ملک پڑھا رہے ہیں، اور او سفید وال اور ضعیف ہو چکے نے، لیکن ہون بھی اللہ دا دین پڑھائی جا رہے ہیں۔ انہوں دے شگرد اب انہوں دے بچیاں دے شگرد
انہاں دے شاگرداں دے شاگرد ہزاراں کی لکھاں دی تعداد اندر رب رزق بھی دے رہے ہیں، رب عزت بھی دے رہے ہیں۔ اس واسطے کسے اہل دل نے اے الفاظ کہنے، او قسمت والیاں ماواں نے، او قسمت والیاں ماواں نے، لوگو پتر دناں دے کاری نے، او باپ مقدرام والے نے، بچے پڑھ جناں دے بخاری نے، او پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، اے عظمت نے پاک قرآن دیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں، او تم پہ گئیاں جگتے آن دیاں، او کاری قرآن دے ماپیانو رب سونے دے تاج پہنائے گا، پھر منبر نورانی اچیاں تے، اور پھر منبر نورانی اچیاں تے، رب عزتاں نال بٹھائے گا، رب عزتاں انہاں نوں دیندا اے جڑے قدر کرن قرآن دیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں، اور تم پہ گئیاں جگتے آن دیاں، اپنے آپ نو اللہ دے دین نال وابستہ کر لے، اپنی اولاد نو اللہ دے دین نال اٹیچ کر لے۔ اے جڑا دور آ رہے ہیں، اے بڑی ضلالت تے گمراہی دا دور آندا جا رہے ہیں کہ لوگ اللہ دے دین تو منحرف ہوندے جا رہے ہیں، لیکن اس مشکل ترین دور اندر اے بہت بڑی مہنگائی دا دور جڑا آ رہے ہیں، پھر بھی او ماں پہ بڑے خوش نصیب نے جنہاں نے اپنی اولادانوں دین نال وابستہ کر لئے، انہیں اپنے آخرت نوں ہی بچا لئے اور اپنی دنیا بھی سونی بنا لئے۔ اور جدوں ایسے بیٹے ایسے اولاد جڑے اللہ دے دین نال وابستہ ہو جائے گی، او کھلو کر کے منبر تے مصلی رسول تے لوگانوں واز کرے گی، لوگانوں اللہ دا قرآن سمجھائے گی، رب برکتیں پا دیں گے، رب اتنیاں برکتاں پان گے کہ انسان دی اوتھے سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ غور کر، اہل علم جڑے لوگ نے، اہل قرآن لوگ نے، انہاں دے جنازیاں تے پتہ چل جاندہ ہے کہ ایک کتنے اعلیٰ لوگ، انہاں دے جنازیاں تے پتہ چل جاندہ ہے۔ حافظ حفظ الرحمن صاحب لکھوی حافظہ اللہ کتنی بڑی عمر ہو چکی ہے، اللہ نے قرآن دی دولت نال وابستہ کیتا ہے، تو ہر سال او قرآن نواز تراویح اندر آپ سنا رہے ہیں، استاد موجود نے، کلاس موجود ہے، بچے موجود نے، بڑے بڑے وی آئی پی آواز والے موجود نے، لیکن قرآن نال انہاں کے جو تک زندگی جو وابستہ ہویاں قرآن او نماز تراویح چھوڑنا گوارا کیتا، اتنی عمر وچ بھی رب دے قرآن نال وابستہ نے، تو میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ آؤ قرآن نال وابستہ ہو جاؤ، قرآن نال جدو تسی اپنے آپ نے وابستہ کرو گے رب عزت عطا کر دے گا۔ تو اس واسطے قرآن نال اٹیچ کرو، قرآن نال جدو اٹیچ ہو جاؤ گے تو پھر دنیا دی کوئی طاقت بھی انسان ناکام کر سکتی؟ او انسان ناکام نہیں ہو سکتا۔ آئیے غور کیجئے، غور اللہ تعالیٰ دے
پیارے حبیب پیغمبر بیان کردے نے ایک قرآن اتنی شان والی عظمت والی کتاب ہے کہ جنہاں نے اس قرآن نو سمجھے اور اس قرآن نال وابستہ ہوئے او اتنا بڑا پروٹوکول نماز فجر تو بعد آقا علیہ السلام فرماندے نے تھوڑے وچ کوئی بندہ وادی عقیق جائے او تو گبن اٹھنی اس تو مل جائے فری اندر کوئی پسند کر دے صحابہ نے اللہ دے حبیب فریج تا ہر بندہ پسند کر دے تو آپ فرماندے نے اور میرے صحابہ اس گمبٹ اٹھنی سرخ رنگ دی نالو اے بہتر ہے کہ نماز فجر تو بعد انسان اللہ دے قرآن دی ایک آیت سمجھ لوے یا 2 آیات سمجھ لوے یا 3 آیات سمجھے ایک اونٹنی نالو بہتر ہے 2 آیات سمجھے 2 اونٹنی نالو بہتر ہے 3 آیات سمجھے تو 3 اونٹنی نالو بہتر ہے کی اللہ دا قرآن سمجھنا اس واسطے غور کر غور کہ اللہ دے قرآن نو اللہ تعالیٰ نے اے شان اور مقام دیتا ہے جڑا اس قرآن نال وابستہ ہو جائے اور دنیا دی کوئی طاقت اس کو ناکام کر سکتی اہل قرآن اہل علم انہاں دا توکل تے ایمان کیوں مضبوط ہے انہاں کول کیڑی شے او جہاد تے نکلن تا مضبوط نے اللہ دے دین واسطے نکلن دنیا دیا بڑیاں بڑیاں طاقتاں دے سامنے نکلن انہاں دا ایمان پہاڑ کیوں بن جاندا ہے وجہ کیے انہاں نو مضبوط کیوں کیتا گیا انہاں نے اللہ دا قرآن سن کے اللہ دا قرآن سمجھ کے اپنے آپ نو مضبوط کیتا ہے انہاں دا ایمان کیویں بڑھدا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انہاں ایمان والے دے سامنے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے او اللہ دا قرآن ہی ہے جڑے صحابہ نو اتنیاں بڑیاں جنگاں لکھاں دی تعداد اندر مخالف سامنے نے اے ہزاراں دی تعداد اندر مضبوط ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں انہاں نو کی پیش کیتا گیا اللہ دا قرآن سنا کے ایمان نو مضبوط کیتا گیا اور صحابہ ایسے ڈٹے ہر محاذ تے رب نے کامیابی عطا کر دی قرآن نال وابستہ اس واسطے دوستو عزیزو قرآن نال وابستہ ہو جاؤ قرآن نال وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر کامیابی اور کامرانی تہاڈا مقدر بن جائے گی بچیاں دا اور قرآن نال وابستہ کرنا اے بہت بڑی یار ایک بچہ کروں نکلے اللہ دا دین پڑھن واسطے اے کوئی عام بچہ نہیں اللہ دے دین پڑھن والا عام بچہ نہیں اے دے واسطے چونٹیاں دعاواں کر رہی نے اللہ دے دین دے طالب علم واسطے فرشتے پر بچھا رہے نے اے پروٹوکول کدے واسطے اے اللہ دا دین سمجھن جا رہا ہے اے انگلش بیالوجی اے کیمسٹری سکھن نال نہیں اے اللہ دے دین نال اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول دیتا ہے کہ او اجے کروں نکلے آئیے اللہ دے نورانی فرشتے تھلے پر بچھا رہے او ماپے بڑے خوش نصیب نے جنہ دے اولاد وچوں کوئی نہ کوئی ایک ادھا تے ضرور اللہ دے دین نو سمجھن والا بن گیا اور دنیا تے آنی جانی ہے اے تے آج وہ کتنے ایسے لوگ نے کتنے تسی واقعہ سن دے ہو کہ آج انسان ان دے کل بڑا مال سی زلزلہ آیا تباہ ہو گیا سیلاب آیا ہر چیز رڑ گئی کچھ نہ رہا ایک قرآن دی دولت ایسی ہے
تیرے کول ارباں خرباں ہون ڈاکو ایک منٹ تو پہلے لٹ کے چلا جائے گا قرآن دی دولت سینے چ محفوظ ہے ساری کائنات دا ڈاکو بھی آ جان سینے وچوں قرآن دی دولت نہیں کٹ سکتی کوئی مائی دا لال ہے جڑا اللہ دے قرآن دی دولت کو سینے وچوں کٹ سکے سارا کچھ لٹیا جا سکتا ہے پیسے لٹ جان گے بینک بیلنس لٹ جائے گا سونا لٹیا جا سکتا ہے قرآن دی دولت نہیں لٹی جا سکتی ایک باپ دے اگر 5 بیٹے نے ایک بہت بڑا آفیسر ہے ایک فوج اندر ہے ایک مال دی ریل پیل اندر ہے ایک دے بینک بیلنس بڑے نے 5ویں دے کول اللہ دے قرآن دی دولت ہے ایک کہہ سکتا تراویہ دا موقع آ جائے انہیں تینوں پتہ نہیں میرے کل روپیہ بڑا ہے مسلح تے میں کھڑا ہونا ہے انہوں لوگ کھڑا ہون دین گے نہیں کون کھڑا ہوئے گا وہی کھڑا ہوئے گا جن دے سینے قرآن ہے اس تو علاوہ کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا جرت بھی نہیں کر سکتا جتنے مرضی روپیے نے جتنے مرضی تیرے کو لو دے نے اے پروٹوکول مسلح رسول دا ممبر رسول دا ملے گا تو اہل قرآن نو ملے گا اور عالم دین نو ملے گا قاری قرآن نو ملے گا شان ملے گی تو قرآن نو ملے گی او قرآن نو سمجھن والا من سالک طریقاً یلتمس بہ علما سہل اللہ لہو بہ طریقاً الی الجنہ اے بچہ انہیں بھیج دیتا ہے علم سکھن واسطے اے چال علم دے رستے تیرے آئے علم سکھن واسطے نکلے ہے تے رب نے اندہ جنت دا رستہ آسان کر دیتا ہے ادھا کی دا رستہ آسان ہوئے جنت دا رستہ آسان ہو گیا ہے اس واسطے غور کیجئے غور اللہ دے قرآن نل جڑ جاؤ اپنی اولاد نو اپنے اللہ دے قرآن نل جوڑو وابستہ کرو اللہ دے دین نل وابستہ کرو مدارس اندر مراکز اندر داخلے کھل چکے نے اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ ایک بچی پورے خاندان نو بدلے گی ایک بچہ دین والا بن جائے گا کئی لوگوں دے اور راہ ہدایت دا سامان بن جائے گا انہیاں باتاں سن سن کے کوئی نمازی بن جائے گا کوئی قاری بن جائے گا کوئی حافظ قرآن بن جائے گا کوئی اللہ دے دین نال وابستہ ہو کے اللہ دا قرآن پڑھنے والا بن جائے گا اور یار اس بچے دا کھڑا ہونا بیان کرنا اللہ دے دین نال وابستہ ہونا خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے ہر لحاظ نال بھلائی ایک بندہ بھی بدل جائے گا ایک بچہ بھی قاری قرآن بن جائے گا تو پھر انسان واسطے نجات واسطے وہ کافی ہو جائے گا اللہ میں نو تو انو اللہ دے دین نل اپنے آپ نو ٹیچ کرنے اپنی اولادہ نو اپنی بچیاں نو ٹیچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب